تو 6 دفعہ پارلیمنٹ میں آنے والا شخص اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر کیا کرے؟ میں بتائیں میرے ساتھ جو اتنی مہربانی لوگوں نے کی۔ جناب اسپیکر، پانی سے ہم محروم، ہمارے زمینوں سے ہم محروم، چولستان کا علاقہ آرمی ایکسرسائز ایریا ڈکلیئر ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کو اب ریٹائرڈ حوالدار اور ریٹائرڈ کرنل وہاں پھرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ڈنڈے مار کے ان بھگاتے ہیں۔ 800 سال سے لوگ جن زمینوں پہ قابض تھے جناب اسپیکر، آج حال وہ ہے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ریڈ انڈینز کی زمینوں اور چراگاہوں کو ختم کر دیا گیا، جو ایبوریجنیز کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا، آج چولستان اور بہاولپور کے زمینداروں کے ساتھ اور بلکہ ان آبادیوں کے ساتھ جو رقبے کمانڈ رقبے ہیں ان پر بھی آ کر آرمی نے قبضے کر لیے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں بڑے سال گولف کھیلا ہوں، تقریباً سب جنرلز کے ساتھ، سینئر جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلا ہوں، اور آج کے جنرلز جو ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام کور کمانڈرز میں سے شاید ایک آدھ ایسا ہو، ورنہ سارے یہ وار جنرلز ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فرنٹ مورچوں پہ لڑ کے آئے ہیں، جو اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے اور اس عہدے تک پہنچے۔ آج یہ وہ جنرلز ہیں جن سے ہندوستان ڈرتا ہے، یہ پاکستان کی وہ ایئر فورس ہے جو ہندوستان ڈرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں پر جب اگر آپ ڈیوٹی پہ لگا دیں گے فوج کو اور کان پکڑ کے بیٹھ کے نکلوائیں، اور آپ ان کے پکٹس پہ اگر آرمی کو بٹھا دیں گے جہاں تھانے داری کی جاتی ہے، تھانے دار کا کام اور ہے، محافظ کام کا کام اور ہے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمارے علاقے میں جو پانی ہمارے لوگوں کا ہے، وہ جہاں ایک جنرل کو زمین پڑ جائے پورے موزے کا پانی کاٹ کے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا وہ علاقہ ہے، وہاں سارے جنرلز کی زمینیں ہیں۔ میرا وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت ایبوریجنیز اور ریڈ انڈینز والا حال چولستان کا اور ہمارے سرائکی لوگوں کا ہو رہا ہے۔ بولے نہ تو مرتے ہیں، بولے تو ٹکر مارنی ہے پہاڑ میں، پتھر میں۔ جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا، جو کام، جو مشورہ آپ نہیں کر سکتے وہ کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی سیاستدان ہے وہ سیاست کرے، اور یہ جھنڈا صرف لپیٹ کے اپنے جنازوں پہ قبروں میں مت جانے دیں۔ اس کو سلوٹ اگر کرنا ہے تو صحیح معنی میں سلوٹ کریں۔ اس پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوتا ہے جناب اسپیکر، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں تنقید کرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک فقیر خاندان سے تعلق ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرے خلاف کوئی بات کرے یا میں کسی کی تضحیق کروں یا اس کی توہین کروں، اور عوامی لیڈروں کی، خاص طور پہ عمران خان پرائم منسٹر ہیں، میرا کیا بنتا ہے کہ میں ان پر تنقید کروں؟ عوام کے لیڈر ہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آصف علی زرداری صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، جو ہمارے میں سے ہیں، ہم ان پر کیسے تنقید کریں؟ لیکن یہ روش بھی اب اس پارلیمنٹ میں ختم ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کھلواڑ کس نے کیے۔ کھلواڑ جنہوں نے کیے ہیں جناب اسپیکر، وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ کون تھا جس نے سپاہ صحابہ بنائی؟ جنرل حمید گل، بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام، جن کی بعد میں آپ نے دیکھا کس طرح ان کو مارا گیا، اور انہی کے جن کے یہ چمچے تھے انہوں نے ان کو مارا، اور اس ملک میں شیعہ سنی کی بنیاد ڈال دی گئی، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ 35 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی ہے، میرے والد کو اس سے مروا دیا گیا۔ آج میں اگر بولوں گا تو 300 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے یہ۔ لیکن خدا کے لیے جناب اسپیکر، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟ یہاں پر بڑے بڑے ریونیو کے اور بیٹھے ہیں ہمارے سے اپنے اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوں گے اور ریونیو کے۔ میں نے لاہور اکیڈمی میں لیکچر دیتے ہوئے ریونیو آفیسرز کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک زمین کسی کام کے لیے دی جاتی ہے کہ جی یہ زمین فلاں چیز ڈیم بنانے کے لیے ایکوائر ہوئی ہے، آج بھاشا ڈیم کے لیے جو رقبہ ہم نے لیا، خریدا، کل وہ ڈیم نہیں بنے گا تو وہ رقبہ واپس انہی مالکان کو جائے گا اسی پرائس پہ جس پرائس پہ گورنمنٹ نے ان سے لی ہے۔ اسی طرح ہیڈ اسلام بھی بعد میں نیلام کر دی گئی۔ لیکن مجھے بتائیں اسپیکر صاحب کہ میں ایک وزیر کے طور پر 8 لوگ ملازمت اگر کر لوں تو وہ تو اخباروں میں اشتہار بن جاتا ہے۔
کہ جناب انہوں نے ملازمت دے دی ہے. بھئی ہم ملازمت نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہمارے علاقوں کو اور ہے کیا کہ ہم ان کو دیں کیا؟ اور وہاں پہ جو ہمارے علاقوں میں یہ ہوا کہ جناب اسپیکر جو زمین دی گئی آرمی کو فار دی کنٹونمنٹس، کیا اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ میرج ہال بنائیں، آپ ان میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟ اگر وہ کام آرمی کی نہیں تھی تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان مالکوں کو جانی چاہیے تھی جو ان دا ہارٹ آف دا سٹی آف لاہور، کراچی. اب وہ لینڈ جو ہیں وہ آ گئی ہیں، وہ وہاں پہ اب ریاض بحریہ والوں کو تو پکڑ کے آپ بند کر دیں کہ جس نے اس دنیا میں پاکستان میں لوگوں کو رہنا سہنا سکھایا، جس نے لوگوں کو کتنے لاکھوں کو نوکریاں دی، وہ تو کرپشن کر رہا ہے. اور جو آپ کے جنرلز خودکشی کر گئے، جو کچھ ہوتا گیا، آپ ہاؤسنگ اسکیموں پہ اسکیمیں بنائے جا رہے ہیں. اب بہاولپور میں ہاؤسنگ اسکیمیں ڈیزرٹ ساری وہ ڈیفنس ہاؤسنگ لے رہی ہے. ہمارے رقبے جو قبضے کر رہے ہیں، کل ہمارے ایک ذمہ دار کا منظور خان بلوچ کا ٹریکٹر جو وہاں پہ پکڑ کے ان کو مارا بھی صحیح کچھ حوالداروں نے، اور پھر وہ ٹریکٹر بھی لے گئے. اور اب کسی کو کہیں تو کہتے ہیں جی کنٹونمنٹ میں تو آنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا غریبوں کے ٹریکٹر پکڑ کے وہاں کھڑے کیے ہوئے. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو کھلواڑ نماز کا وقت اگر ہوگا تو مجھے کوئی پیرزادہ صاحب 8 منٹ رہ گئے نماز میں، 1 بجے نماز ٹھیک ہے سر، میں 8 منٹ میں بند کر دوں. جناب اسپیکر، میں کافی مدت سے سوچتا تھا کہ دل کی بات اگر نہیں کرتا تو اتنی دفعہ MNA بننے کے فائدہ کوئی نہیں. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے وار والے جرنلز جو اس وقت موجود ہیں، سوائے 1-2 کے، میں جانتا ہوں سب کو، ملتان کا جنرل ہو، آپ کا گجرانوالہ کا کور کمانڈر ہو، کراچی والا ہو، کوئٹہ والا ہو، یہ سارے وار جنرلز ہیں جناب. یہ کپتان سیکنڈ لیفٹیننٹ سے یہاں تک یہ فرنٹ مورچوں میں لڑ کے یہ یہاں پہ آئے ہیں. یہ جنرل ملک طاہر ملک اور جنرل ہارون جیسے لوگ جنہوں نے اس آرمی میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ فرنٹ پہ جا کے یہ اٹیک کرتے ہیں، یہ وہ جنرلز. لیکن مجھے کہ اس وقت جو نیچے ہو رہا ہے اس سے اس آرمی کو کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے دلوں میں اب وہ عزت اور احترام نہیں رہا. میں افسوس سے کہتا ہوں میرے یہ محافظ ہیں یہ ہمارے گھروں کو تو اجاڑا ہے، کم از کم بس سرحدوں پہ تو مہربانی کرو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایٹم بم ہم نے بھوک مر کے بنایا، اور وہ ایٹم بم اسی کام کے لیے اب آ رہا ہے کہ اس کو چھیننے کے لیے جو سازش ہو رہی ہے اس میں سب شامل ہوئے ہیں. کیا اس ملک کا پورا آپ نے ملیا میٹ کر دینا ہے سب کچھ، تاکہ وہ کل کو کہیں نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بند کرو اور یہ اپنے بم ہمارے جمع کرو اور چلو بھاگ جاؤ. جناب اسپیکر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ مجھے کہنے والے، تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں، میں اتنا سینئر پارلیمنٹیرین ہوں کہ میں آپ سے تقاضا بھی نہیں کروں گا. پھر موقع ملے گا پریزیڈنشل ایڈریس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ کی سپیچ میں آنی چاہیے کہ ادارے اپنے کنٹرول میں رہیں. آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا، PCO ججز آتے رہے، وہ فیصلے ہوتے رہے، سب ہمارے خلاف ہوئے، عوام کو پیسا گیا. خدا کے لیے آپ عوام کو مت پیسیں. جناب اسپیکر، آپ کی کرسی ایک بہت تقدس والی کرسی ہے. یہاں فخر امام جیسے اسپیکر اور معراج خالد جیسے اور گوہر ایوب خان جیسے اسپیکر جنہوں نے یہاں پہ بہترین عوام کی نمائندگی کی. آپ بھی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کا جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات آپ تنقید بھی کرنی چاہیے. آپ تھوڑی سی سائیڈ لیتے ہیں. اگر اسپیکر سوری سائیڈ نہ لے تو بہت بڑا اسپیکر بن سکتا ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. ہمارے MNA رضا نصر اللہ صاحب کے بھائی